امریکہ کا ابنائے حرمت پر مکمل کنٹرول، ہم ابنائے حرمت پر کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا بحری ناکہ بندی کو ہر کوئی فولادی دیوار قرار دے رہا ہے۔ ایران کے پاس نہ بحریہ ہے نہ ہی فضائیہ، ایران کے فوجی تنخواہوں سے محروم پاسداران انقلاب پوری طرح تباہ ہو چکے، فرار ہو رہے ہیں۔ ایران کے پاس صرف 40 قبریں ہیں، 300% مہنگائی، ایران صرف باتیں کرتا ہے، عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتا۔ مشرق وسطیٰ کا یہ بدمعاش اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ امریکہ اور ایران نے 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کر لیا۔ ترک خبر رساں ایجنسی کی پاکستانی حکومتی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کا توسیع کی مدت طے کرنے کے لیے پیغامات کا تبادلہ۔ فریقین نے جنگ بندی میں توسیع کے لیے رضامندی سے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ جنگ بندی کی مدت 17 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ واشنگٹن اور تہران نے 17 جون کو مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ امریکہ اور ایران سمجھوتے کے قریب ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کے انکشاف کی عالمی خبر ایجنسی نے تصدیق کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کو انٹرویو، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان کسی نہ کسی قسم کے معاہدے یا مفاہمت کے امکانات بڑھ گئے، حالات ایک بار پھر امن معاہدے کے حق میں بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بحرہ امر میں تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے کی مذمت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایسے حملے بے گناہ انسانی جانوں اور بحری سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے میں 3 پاکستانی جاں بحق اور 1 زخمی ہوا۔ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سابق چینی وزیر اعظم کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ صدر زرداری کا چینی صدر شی جن پنگ اور عوام چین سے اظہار یکجہتی۔ آصف علی زرداری کا تعزیتی پیغام، لکھا پاکستان نے آج ایک اچھا دوست کھو دیا۔ وزیر اعظم جی کی پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط بنانے میں خدمات ہمیشہ یاد رہیں گی۔ وزیر اعظم کی پاک چین دوستی میں خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کے تینوں مراحل مکمل ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ انتخابات میں نون لیگ کو واضح برتری حاصل ہوئی۔ نون لیگ 24 نشستیں حاصل کر چکی، 3 خواتین اور 3 دیگر مخصوص نشستیں بھی نون لیگ کو ملیں گی۔ مخصوص نشستوں کے بعد کل تعداد 20 ہو جائے گی۔ اگلے ہفتے ہی اسپیکر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب بھی مکمل ہو جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے اٹلی اور جنوبی کوریا کے سفیروں نے ملاقات کی۔ ملاقات میں صدر زرداری نے کہا پاکستان اور اٹلی کے درمیان 2 طرفہ تجارت $1 ارب سے تجاوز کر چکی۔ پاکستان اٹلی سرمایہ کاری کے شعبوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 2025-26 کی نشست کے لیے اٹلی کی حمایت کو سراہتا ہے۔ اٹلی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار۔ پاکستان جنوبی کوریا کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ غریب اور مستحق بچوں کو بھی معیاری تعلیم کے یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان کے بچے انتہائی قابل اور ذہین ہیں۔ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اور یہی نوجوان ملک کا مستقبل ہے۔ پاکستان کے بچے کو صرف مناسب مواقع اور وسائل فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ روس جہاں ضروری اور مناسب سمجھے گا وہاں کارروائی کرے گا۔ روسی صدر پیوٹن کا بیان، کہا مغربی ممالک نے روسی تجارتی جہاز قبضے میں لیے تو روس بھی اسی انداز میں جواب دے گا۔ نیٹو ایشیا میں بحر الکاہل کے خطے میں مداخلت بڑھا رہا ہے، آرکٹک میں کشیدگی پیدا ہو رہی ہے۔ کئی ممالک روسی بحری جہازوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یورپی یونین ممالک کی جانب سے روسی تجارتی جہازوں کو قبضے میں لینا بحری قزاقی قرار دے دی۔ میر رضا کیس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اب نئی میڈیکو لیگل رپورٹ کی روشنی میں کام ہو رہا ہے۔ آئی جی سندھ پولیس جاوید عالم اوڈو کا سندھ بار کونسل میں تقریب سے خطاب، کہا
نئی ٹیم کو بھی یہی کہا ہے کہ شفاف اور آزادانہ تحقیقات کریں۔ میر رضا کا قتل افسوسناک ہے، کیس پر اب نئی میڈیکو لیگل رپورٹ کی روشنی میں کام ہو رہا ہے۔ مکہ معاہدہ بڑا واضح ہے کہ ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین انترابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ کہا کہ مکہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے۔ پاکستان نے مکہ معاہدے کے لیے اہم ترین کردار ادا کیا۔ مکہ معاہدہ علاقائی امن اور اجتماعی سلامتی کے عزم کا عکاس ہے۔ مشرق وسطی میں تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کے سول جوہری توانائی کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی سفیر رضا میری مقدم کی ملاقات۔ پاکستان ایران میں مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ ایرانی سفیر نے دو طرفہ تعاون میں پیش رفت سے اسحاق ڈار کو آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ایران کے ترجیحی شعبوں میں روابط مزید گہرے کرے گا۔ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ خطے میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ امریکی آزادی کی سالگرہ اور پاکستان کے یوم آزادی کی تقریب میں سفیر کی خصوصی شرکت۔ صحافت کی عظیم روایت میں انصاف پسندی، غیر جانبداری اور معروضیت بنیادی اقدار قرار۔ رضوان سعید شیخ نے اپنے خطاب میں کہا کہ دونوں ممالک میں فاصلے کم کرنے میں میڈیا نمائندگان کی کاوش قابل تعریف ہے۔ تقریب کے اختتام پر سفیر پاکستان نے معزز شخصیات کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز بھی پیش کیے۔ پاکستان بیلاروس اقتصادی تعاون کو نئی سمت دینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کا پاکستان بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن دو طرفہ تعلقات کا ہم ستون ہے۔ دو طرفہ شراکت داری کو عملی اور نتیجہ خیز تعاون میں بدلنا ہوگا۔ زراعت اور فوڈ سیکیورٹی میں پاکستان بیلاروس تعاون کے وسیع امکانات ہیں۔ ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر تعاون سے دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا۔ مال روڈ واقعہ اس بات کا اشارہ ہے کہ 27 ستمبر کو بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کا شکار نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا اگر ایسا حملہ ہوگا تو حملہ آور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اپنے بیانات اور تقریروں میں نفرت اور انتشار بھرتے رہے۔ آپ کی سوشل میڈیا پوسٹ ہمارے شہداء کی تصحیح کرتی ہے۔ پاکستان کے یوم آزادی کی آمد پر آزاد کشمیر کے شہریوں کا پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار۔ کشمیری شہریوں نے کہا کہ آزادی لاکھوں قربانیوں کا ثمر ہے اور اس کی حفاظت اولین ذمہ داری ہے۔ تعلیم اور کردار سازی سے نئی نسل کو ملک کی ترقی کے لیے تیار کریں گے۔ مشترکہ دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے اتحاد اور پاکستان کی مضبوط دفاع کی علامت ہے۔ قیام پاکستان کی یاد عینی شاہد اداکار مصطفیٰ قریشی نے داستان سنا دی۔ مصطفیٰ قریشی نے بتایا حیدرآباد میں مسلمانوں پر حملے اور پرتشدد واقعات کے باوجود مسلمانوں میں آزادی اور پاکستان کے قیام کا جذبہ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ چھوٹا پاکستانی پرچم ہاتھ میں لے کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے۔ قائد اعظم کا نام بچپن ہی سے دل اور دماغ پر نقش تھا۔ ہمارے اسلاف اور مہاجرین کی لازوال قربانیاں پاکستان کی بنیاد ہیں۔ نالہ لئی بپھر گیا، پانی 22 فٹ تک پہنچنے پر انخلا شروع، پاک فوج بھی طلب کر لی گئی۔ پانی کی سطح بڑھنے کے بعد نشیبی علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند، گوال منڈی اور کٹاریا سے شہریوں کا انخلا شروع۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیلابی کیفیت کے خطرے کے سائرن بھی بجا دیے گئے۔ بلوچستان کے ضلع جوب اور چمن میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 4.8 اور گہرائی 15 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز جوب سے 122 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ زلزلہ آتے ہی شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے سے کسی قسم کے جانی مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
سابق آسٹریلوی آل راؤنڈر موسیس ہینرکس پورچوگل کرکٹ ٹیم کے کپتان مقرر۔ سابق آسٹریلوی آل راؤنڈر کو پورچوگل کی قیادت سونپ دی گئی۔ ہینرکس فن لینڈ میں ہونے والے T20 کوالیفائر میں کپتانی کریں گے۔ پورچوگل، اسرائیل، جرمنی، یونان اور چیکیا گروپ بی میں شامل۔ گروپ کی فاتح ٹیم 21 اگست کو فائنل کھیلے گی۔